السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، جیسے انہوں نے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ ہم کوئی بھی نیکی کیوں کرتے ہیں یا نیک عمل کیوں کرتے ہیں؟ بے شک ہم ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے، ہمارے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ جنت عطا کریں گے، سے بچا لیں گے۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے سارے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، تبھی ہم اللہ ہم سے راضی ہوگے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے یعنی اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا یعنی وعدہ لیا تھا، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے۔ یہاں والدین اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور دوسرا حکم ہے ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ آیات نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اگین سیم بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اور دوسری چیز ہے ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت آیات نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ساری باتیں اللہ کی حکم ہے کہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمارے اللہ کی طرف سے یہ ہمیں حکم ہے، آرڈر ہے، اور اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد۔ تو یہ جو چیز ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ رحم دل سے پیش آنا، محبت سے رہنا، یہ ساری چیزیں ہمیں حقوق العباد میں شامل ہوتی ہے، جو بندوں کے حق ہوتے ہیں۔ تو بندوں کے حق میں سب سے پہلے جو آتے ہیں ہمارے لیے وہ ہے ہمارے والدین۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اللہ اور اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارے والدین سب سے اوپر ہے، لوگوں میں، انسانوں میں، جن سے ہمیں محبت کرنی ہے، جن سے ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، جن سے ہمیں اچھے سے پیش آنا ہے، محبت سے ان سے باتیں کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد یعنی اپنے حق کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی بات کی ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے کی بات کی ہے۔ سوچو یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہوگی، جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے معنی کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے معنی ہے ان سے محبت سے پیش آنا، ان سے اچھے سے بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں، مطلب آپ اپنی ماں کی زیادہ خدمت کرو۔ پھر ماں، پھر اس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں، پھر اس شخص نے فرمایا پھر فرمائے کہ آپ کے والد۔ اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، بٹ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی ویلیو کم ہے۔ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔
اب دونوں کی فرما برداری کرنی ہمیں بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، کیونکہ بے شک ہم اب جان چکے ہیں، قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے ہمیں، اور جب ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کریں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے ذریعہ ہے، یہ ہماری آخرت ہے۔ اگر ہم دنیا میں ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہے تو ہم ان کی دیکھ بھال کر کے، ان سے محبت سے پیش آ کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اچھا سلوک کر کے ہمیں جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکاؤ، اور ان سے ادب سے بات کرو اور ان کے سامنے شفقت سے عزیزی کے ساتھ جھکے رہو، اور کہو کہ اے میرے رب، جیسے انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ سورہ اسراء آیات نمبر 23-24۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی ہے، ان کے سامنے ہمیں جھکے رہنا ہے۔ جھکے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں انہیں سجدہ کرنا ہے، بے شک سجدے کے لائق تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ہمیں ان سے رحم سے پیش آنا ہے، ان کے اوپر رحم کرنا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے پہ بچپن میں رحم کیا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کرنا۔ بڑھاپے میں انسان جو ہوتا ہے وہ بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ بچے کیسے بچپن میں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور ان کو کچھ چیزیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، ویسے بڑھاپے میں بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، بچے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کو جلدی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا سننے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ان کو سنبھل کے لینا ہے، اس صبر کے ساتھ، جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں صبر کے ساتھ ہمیں پالا تھا۔ ہم ایک چیز کو سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ ہمیں 100 بار سمجھاتے تھے، 100 بار سکھاتے تھے، پیار سے سکھاتے تھے، ڈانٹ کے سکھاتے تھے، مار کے سکھاتے تھے، کیسے بھی سکھاتے تھے، لیکن ہمیں ہمارے ماں باپ کو کہنا ہے، انہیں پیار سے، اور اگر وہ ایک بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو بھی انہیں ہم کو کیا کرنا ہے، سمجھا کے لینا ہے، اور انہیں ادب سے ان کے ساتھ پیش آنا، انہیں بالکل بھی نہیں جھڑکانا ہے، اور ان کے ساتھ عزیزی سے بات کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرماتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں صرف ہمارے ماں باپ کی عزت نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں دوسرے کے ماں باپ کی بھی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے، تاکہ وہ ہمارے ماں باپ کو برا بھلا نہ کہہ سکے۔ یہاں اللہ ہمیں جو حکم دیے ہے، جو ماں باپ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، تو یہ جو حکم ہے ہم اس کو پوری طریقے سے ہمارے زندگی میں، جتنی ہمیں زندگی ملی ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہے تو بھی، اور اگر ہمارے ماں باپ ہم سے دور ہے تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ان سے حسن و سلوک کرنا ہے، ان سے اچھے سے پیش آنا ہے۔ کسی کے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کا طلاق ہو گیا ہوتا ہے، یا تو دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ ایک ماں ہے، ماں سے جا کے ملنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اگر پاسبل ہے تو باپ کے پاس جانا ہے، باپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ دونوں کے ساتھ ساتھ وقت ان کے دیکھ ریکھ کرتی رہنی ہے، ان سے ملتے رہنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کیونکہ وہ اتنے جو امپورٹنٹ پرسن ہمارے لائف میں ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جیسے ہی ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کیا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کی تکلیف کو، ان کے بچپن سے جو انہوں نے ہمارے پیچھے پریشانیاں اٹھائی، اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں،
اور ان سے رحم کرنے لگ جاتے ہیں. وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بڑا ہو کر ہمیں کس طریقے سے رکھے گا، یہ ہماری عزت کرے گا نہیں کرے گا، وہ یہ سب چیز نہیں جانتے. بس وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی ساری پریپریشن، اس کی ساری تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور رات بھر پریشان ہوتے ہیں اس کے رونے کی آواز سے، اس کے بلکنے کی آواز سے. اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، وہ اسے سلا کر سلاتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں، اسے ڈھٹوارتے مارتے دھپکتے نہیں ہیں. اور پھر ہم بڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، ہمیں اسکول بھیجتے ہیں اور پھر ہمیں پڑھاتے لکھاتے قابل بناتے تاکہ ہم کیا کر سکے، کچھ بن سکے اور ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم ماں باپ کو کیا کہتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں. جن کو تم کو ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں ہے، تم کو فیشن کی سمجھ نہیں ہے، آپ لوگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو. آپ کیا جانو، یہ زمانہ نیو جنریشن کا ہے. آپ کو ہم اگر ہمارے ساتھ لے جائیں گے تو ہمارے فرینڈس کے اوپر غلط امپریشن پڑے گا. وہ بولیں گے کیا یہ بوڑھے پیرنٹس کو لے کے تم گھوم رہے ہو، یہ سب ہم کہتے. اور پھر ہم یہ سب کہہ کے کیا کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ کا دل دکھا دیتے ہیں اور پھر ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتے ہیں. سوچو جن ماں باپ کا دل بھی ہمیں نہیں دکھانا ہے، ان کے آنکھوں سے کیا ہوتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں ہماری لفظوں کی وجہ سے، ہماری باتوں کی وجہ سے. جنہوں نے بچپن میں ہمیں اتنے رحم سے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا اور اپنے خرچ کیے، اور ہم ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. ہم ہمارے پیسوں کو کیا کرتے، بچاتے ہیں، اپنے پیچھے خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنی لگژری پوری کرتے ہیں. بٹ جیسے ہی ماں باپ کو دینے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے ہی خرچے ختم نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو کہاں سے دیں گے. یہ سارے لفظ ہوتے ہیں. اور پھر جا کے ان کو پالنا بھی، ان کو گھر میں رکھ کے پالنا بھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. ایسا بھی وقت آ جاتا ہے. اور پھر جا کے ان کو ہم اولڈ ایج ہوم چھوڑاتے ہیں. اولڈ ایج ہوم یہ جگہ دیتے ہیں ہم ہمارے پیرنٹس کو، جنہوں نے ہمیں اپنے گھر میں بچپن سے پالا پڑھایا لکھایا اور اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے، اپنی ضرورتوں کو نہیں پوری کیا. یہ دیکھا کہ میرے بچے کی ہر ضرورت کیا ہوتی رہے، پوری ہوتی رہے، ہماری خواہشات کیا ہوتی رہے، پوری ہوتی رہے. اور آخر میں جب ہم قابل بن جاتے ہیں، وہ ہمیں اتنا قابل بنا دیتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر کمائیں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، تو ہم آخر میں کیا کرتے ہیں، انہی کو اولڈ ایج ہوم یا تو پھر دوسرے جگہ چھوڑ آتے ہیں. ہمیں ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا چاہیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، ان کا ساتھ بننا چاہیے. ان کی اکیلا پن ہو، اگر وہ اکیلے ہیں، اگر دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو وہ بہت زیادہ اکیلا ہو جاتے ہیں. تو ان کی ہمیں کیا کرنی ہے، اکیلے پن کو دور کرنا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان کا ساتھی بننا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے. اپنے وقت کو اتنا زیادہ ترجیح نہیں دینا کام کے لیے کہ صرف نہیں میرے کام کے لیے ہی میرا وقت مقرر ہے. اپنے جیسے شیڈیول بناتے ہیں اس میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی ٹائم شیڈیول ڈالیں اور ان کی خدمت کرے. بچپن میں جس طریقے سے انہوں نے تمہیں پالا تھا، بڑے ہو کر انہیں اس طریقے سے پالنا ہے. بچپن میں جیسے انہوں نے تمہاری دیکھ ریکھ کی تھی، اب بڑے ہو کر آپ کو ان کی ویسے دیکھ ریکھ کرنی ہے. ماں باپ کے لیے قرآنی دعا: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرتے ہیں ہم سب اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعائیں کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے اور ان کی فرما برداری کریں گے اور اپنے رب کو خوش کرنے کی اور راضی کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.